زدني علما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین نہجوا نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز و دوستو، قرآن پاک کی پہلی ہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں، آج کی بات میں صرف رب، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا رب کون ہے؟ کسی کو بھی اگر پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، کہ کہے گا اللہ ہی۔ حقیقی پالنہار کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ۔ رب کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو دھیرے دھیرے تربیت دینا، بڑھانا۔ قرآن پاک میں ماں باپ کو بھی رب مجازی کہا ہے، اور جہاں دعا کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ ماں باپ تو دنیا میں ہماری تربیت کرنے والے ایک وقت کے لیے یا زندگی بھر کے لیے ہیں، لیکن وہ مجازی طور پر ہیں۔ صرف وہ اپنے ہی بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی تربیت محدود ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ رب حقیقی ہے، اس کی تربیت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تمام ہی کے لیے ہے، ظاہری ہے، باطینی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، ہر ایک قسم کی اس کی تربیت۔ گویا کہ جو رب کا لفظ ہے اپنے اندر بہت سا وسیع معنی لیا ہوا ہے، بہت زیادہ وسیع معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے کیسے ہماری تربیت کی، بچپن میں ہم ذرا غور کریں تو ہمیں انداز ہوگا۔ اور جو لوگ رب پر یقین رکھتے ہیں، حق تعالی شانہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ایک مدت تک رہے وہ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اور تمام ہی روحوں سے، جتنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہونے والے تھے، وہ تمام روحوں کو حق تعالی شانہ نے ایک جگہ جمع کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی نعمان جو عرفات کے قریب ہے وہاں جمع کیا۔ حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی پیٹھ سے ان کی جو ڈائریکٹ اولاد ہونے والی تھی ان کی روحوں کو نکالا۔ شیش کی پشت سے جو اولاد ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا۔ اسی طریقے سے قیامت تک جتنی اولاد ہونے والی تھی
اس کی روحوں کو ان کی پشت سے نکالا۔ اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان کا ایک جوڑا ہوتا ہے، کم سے کم بیوی ہوتی ہے، لیکن باپ جو ہوتا ہے اس کا جو نطفہ یعنی اس کا جو مادہ منوی یا بچے پیدا کرنے کی جو طاقت اور جو مادہ ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ پشت میں، پٹھ میں رہتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی کو کہا یخرج من بین الصلب والترائب، عورت کا بھی ایک جز ہے ترائب، وہاں سے وہاں ان کے درمیان سے بچے کو نکال، تو ہر ایک کو ان کی ماس کے ہر ایک کو ان کے باپ کی ایسے تمام روحوں کو نکالا۔ وادی نعمان میں اسی کو قرآن پاک میں کہتے ہیں ایک جگہ کے پر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، اللہ نے ہر ایک کو گواہ بنایا اور ہر ایک سے عہد و پیمان کیا، جس کو عہد الستو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست باللہ نہیں کہا، یا الست کوئی اور لفظ نہیں کہا، الست بإلہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں۔ ساری ہی انسانیت نے، چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے مطیع و فرمانبردار اور مومن ہونے والے تھے، یا اللہ کے نافرمان اور اللہ کے سرکش و باغی ہونے والے تھے، تمام نے اس وقت تو اقرار کیا بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس کے اوپر، ہر ایک نے اقرار کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمیں حق تعالی شانہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا عالم ارواح میں، گویا کہ رب پالنہار یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ حق تعالی شانہ نے گویا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے دل میں ڈال دیا۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں جہاں تخلیق انسانیت کا ذکر جس آیت کریمہ میں آیا ہے، ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اس میں رب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک ذات سے پیدا کیا تم کو۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی سے بنایا، انسان کی تخلیق 3 ادوار سے گزری ہے۔ پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور حضرت آدم سے من نفس، ایک ہی نفس سے یعنی حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم سے ان کی پستی، جو بائیں پستی، جو اوپر والی پستی ہے، یہ والی بائیں پستی، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جس طرح چاہے اس طرح کیا پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ ہماری زبان سے بلوا سکتا ہے، ایسا اللہ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء سے بلوائے گا۔ حدیث پاک میں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹے منہ چلیں گے وہ، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ذات پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بائیں پستی سے پیدا کیا حضرت حوا کو، اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ پوری انسانیت حضرت آدم سے چلی ہے۔ یہ تو ڈاروین کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کی پوچھ گھس گئی اور پھر انسان بنا، غلط ہے۔ دنیا والوں کے نظریے بدلتے ہیں، ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے رب نے ہمیں بتلایا، ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال
اس کے اندر بھی رب کا تذکرہ ہے، انسان کی تخلیق کے اندر، کہ بھئی ہمارا رب ہمیں ہماری پرورش کرتا ہے۔ اور رب اللہ تعالیٰ جب بھئی پرورش کرتا ہے، دیکھیے انبیاء علیہ السلام سے بھی، اور انبیاء کی عورتیں بھی اللہ کے اوپر یقین رکھتی تھی، تو یہ کہنے کے اوپر یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی جب وہ بچہ پیٹ میں تھا، حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی، ربی انی نذرت للرحمن نام، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، فتقبل منی، تو وہاں پر کیا لفظ کا؟ ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، انک انت السمیع العلیم۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت عمران کی بیوی کو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور اس زمانے میں جب اس طرح وقف کرتے تو مسجدوں کی اور عبادت گاہوں کی خدمت کرتے تھے وہ بچے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی وہ تو لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ میاں سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میاں میں نے تو لڑکی پیدا کی، اب کیا کروں؟ تو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں اس کا نام رکھتا ہوں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں اس کا نام رکھتا ہوں مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کے واسطے بھی تجھ سے شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان کو بچاؤ۔ اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام پھر وہاں پرورش کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ان کو زکریا کی تربیت میں، جو ان کے غالباً خالو ہوتے تھے، ان کی تربیت میں رہنے لگی، اور چھوٹی بچی تھی ایک تاخچے میں وہاں رکھی گئی۔ حضرت زکریا کسی کام میں مشغول ہو گئے، تو ان کو فکر ہوئی کہ بچی کو اب دودھ بودھ پلایا کس نے ہوگا، ان کے کھانے کا انتظام کس نے کیا ہوگا۔ اتنے میں حضرت زکریا وہاں آئے۔ اب حضرت زکریا کون تھے؟ بڑھاپے کی حد کو پہنچ گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آئے یا وہ عبادت گاہ میں آئے، دیکھا کہ حضرت مریم تو محراب پر بیٹھی ہوئی تازہ پھل کھا رہی ہے، بغیر موسم کے تازہ پھل کھا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، پوچھا انا لکی ھذا، حضرت مریم سے ہی پوچھا، چھوٹی بچی تھی، کہاں سے یہ آیا؟ یہ تو ابھی تو کوئی موسم ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تو اب مان لو کہ ابھی آم کی سیزن نہیں ہے، لیکن مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں دوسرے جگہ سے آئے گا، لیکن ان ملکوں میں جہاں آنے جانے کی اس زمانے کے اندر تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ پوچھا کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا کو فوراً تنبؤ ہوا، دیکھیے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت زکریا نے فوراً نتیجہ نکالا کہ جو رب بے موسم کو مریم کو پھل کھلا سکتا ہے، وہ رب بڑھاپے میں بغیر امید کو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہی کو یاد کیا، اے میرے رب مجھے ایک پاکیزہ اولاد دے دے۔ اور جب اولاد کی بشارت دی، قرآن پاک میں دوسری جگہ کے اوپر ہے کہ ہم نے حضرت یا زکریا انا نبشرک
بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت زکریا خود کہنے لگے رب انا یکون لی ھذا رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں پرانی ہو چکی ہے، بڑھاپا چھا گیا ہے، واشتعل الرأس منی شیئا ولم اکن بدعائک شقیا، لیکن خود دعا کرتے ہوئے کہتے کہ میرے رب میں تیرے کبھی بھی جب بھی تجھ سے دعا کی ہے تو مجھے محروم نہیں لوٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت زکریا کو کیا ہے، حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ دیا۔ تو اس وقت بھی گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ صادر ہوا ہے وہ کیا صادر ہوا ہے؟ رب۔ رب اتنا بڑا ہے، ہمارا پالنہار۔ حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر جا رہے تھے مکہ مکرمہ کے لقودق میدان میں، اس وقت مکے میں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی رہنے والا نہیں تھا مکہ مکرمہ میں، اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دودھ پیتا بچہ گود میں ہیں، ان کو چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم آگے جا کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے ربنا کہا، گویا کہ اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، رب وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور وہ اپنی حکمت سے ہر ایک کو پالتا ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کس کو مانا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، ورنہ حضرت ابراہیم وہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بچے اور بیوی کو جو جوان لڑکی ہے ان کو چھوڑ کر مکے میں جا رہے ہیں، کچھ کوئی ہے نہیں، اور وہ بیوی بھی اللہ پر یقین کرنے والی ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش، چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب بیوی دیکھ رہی کہ وہ تو جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ خاموش۔ رب کے حکم کے سامنے بولنے کی اجازت کیا ہے؟ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے یہ، آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے؟ جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بیوی بھی نبی کی تھی، نبی کی تربیت میں رہی ہوئی تھی، کیا کہہ رہی ہے؟ اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسا، جب پانی نہیں تھا، کوئی کھانا نہیں تھا، ابراہیم آگے چل کر دعا کر رہے ہیں علیہ السلام، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور جب پانی ہو تب سینے میں دودھ آئے گا ماں کے، دودھ میں سینے میں دودھ نہیں آ رہا ہے، ماں پریشان، اور ماں دیکھنے کے لیے کہ پانی کہیں ملتا ہے، کبھی صفا پر جا رہی ہے، کبھی مروہ پر جا رہی ہے، دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب گھڑا آتا ہے، جب وہ جاتی ہے تو مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اترتی ہے، اور جس جگہ بچہ نظر نہیں آتا، چونکہ بچہ بیت اللہ کے پاس بل بلا رہا تھا تو حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑے ہوئے تھے، تو حضرت اسماعیل بل بلا رہے تھے، رو رہے تھے پانی اور دودھ کی وجہ سے، اور ماں وہاں تلاش کرنے کے لیے صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جا رہی ہے۔ جب بچہ نظر نہ آیا تو وہاں دوڑی۔ اس لیے جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، میلین اخضرین جو سبز لائٹ لگی ہوئی ہے نا، وہاں دوڑنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ حضرت ہاجرہ وہاں دوڑی تھی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی کہ ہمیں بھی صفا مروہ کے ساتھ چکر لگوائے اور اس جگہ تیز گام یا دوڑتے ہوئے چلنے کا حکم دیا۔ اور وہ پانی حضرت اسماعیل کے بل بلانے کی بنا پر، اور جب بچہ روتا ہے تو پیر اس طرح ہلاتا ہے نا، اس ہلانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی نکالا، اور وہی زمزم پانی ہم آج پیتے ہیں دنیا میں۔ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ تو بہرحال رب کا لفظ وہاں بھی ہے، رب ہر جگہ ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کیا یہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر یاد کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی، اور آج مکے میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے ہی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو قسم قسم کے پھل کھلا۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں گے، دنیا میں ملے نہ ملے لیکن وہاں بہترین سے بہترین پھل ملتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔
بہرحال رب کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا رب ہمارا پالنہار بڑا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، ہر ایک کو رزق دیتا ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، اپنی حکمتوں کے مطابق پرورش کرتا ہے. ایک کالی چونٹی ایک کالے پتھر میں تھی. ایک بزرگ لکھتے ہیں واقعہ اپنا کہ ایک کالے پتھر کو میں اور میری بیوی اور میرے بچے دریا کنارے کے اوپر گئے اور ایک کالا پتھر وہاں تھا تو ہم نے اٹھایا. پھر وہ بہت خوب اچھا لگا تو ہم اس کو اٹھا کر گھر لے آئے. سال بھر وہ گھر پر رہا، 1 سال گھر پر رہا، اور گھر پر رہنے کے بعد ہم اس کو رکھتے تھے جیسے آج کل ہم ایسے پتھر وغیرہ ہوتے ہیں تو کاغذ کے اوپر رکھتے یا کہیں نہ کوئی خوبصورتی کے لیے کسی جگہ پر زیب و زینت ایسے گھر پر رہا. ایک دن میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہاتھ میں لیا اور ایسے ادھر ادھر گھما رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. وہ جیسے چھوٹا نیچے گرا اور نیچے گرنے کے بعد وہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد اندر سے ایک کیڑا اس کے اندر ایک سوراخ سے نکلا اور وہ چلنے لگا. 1 سال تک اس سوراخ میں کون اس کو رزق دیتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ رزق، اسی لیے بھائی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ہے. اس پر یقین رکھے. دنیا کی اگر کوئی آدمی اس طرح کرے گا کہ میں حلال کماؤں گا تو اس کو حلال رزق اللہ دے گا. اگر اس نے اپنا طریقہ حرام قرار دیا ہے وہ حرام طریقے ہی لکھا ہوگا جیسے آدمی کی نیت ہوگی. ورنہ اصل تو کمائی اور رزق کیا ہے؟ تھوڑا ہو لیکن برکت ہو، بہت کافی ہے. اگر آدمی کی نیت اچھی ہو تو آدمی تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا اللہ چونکہ ہمارا پالنہار برکت دے سکتا ہے. ایک آدمی کو خواب میں آیا جس نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی تھی. والدین کی خدمت ہونے کے بعد اس کو خواب میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 دینار طے کیے ہیں، تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، فلاں پتھر کے نیچے ہے، لے لینا. اس آدمی نے خواب میں کہا کہ اس میں برکت ہوگی یا نہیں؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ بھائی تب تو مجھے نہیں چاہیے. صبح میں اٹھ کر بیوی کو کہا. بیوی نے کہا چلو لینا نہ لینا اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن جا کر دیکھو تو صحیح. تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو دیکھوں گا بھی نہیں، نیت بدل جائے، بس مجھے نہیں چاہیے جس میں برکت نہیں. دوسری رات میں دوبارہ خواب آیا کہ چلو تمہارے لیے ہم آج 10 دینار طے کیے ہیں، فلاں پتھر کے نیچے لے لینا. ٹھیک، اس میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی برکت. تیسری رات میں کہا مجھے ضرورت نہیں. تیسری رات میں اللہ تعالیٰ نے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دکھلایا. ایک آدمی اس کو فرشتہ گویا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے 1 دینار طے کیا ہے اور وہ اس پتھر کے نیچے ہے، اس میں برکت ہوگی یا نہیں؟ ہاں برکت ہوگی. اس نے کہا جب تو میں تو لے لوں گا. صبح میں وہ گیا، واقعی میں اس کے نیچے 1 دینار تھا. پھر وہ گھر آ رہا تھا جہاں پتھر تھا، وہاں سے راستے میں خیال آیا کہ میری بیوی کو مچھلی بہت پسند ہے، تو اب گھر میں کبھی مچھلی پکتی نہیں ہے تو میں مچھلی لے کر بازار سے گھر جاؤں. اس نے اس دینار کو بنایا یا جو بھی ہو جتنے میں وہ مچھلی لے کر گھر آیا. گھر آ کر آج کل کی طرح ہوتا نہیں تھا کہ مچھلی کاٹ دیں، وہ تو دے دی. گھر آ کر اس کی بیوی نے مچھلی صاف کی اور کاٹی. جیسے ہی کاٹی اندر سے ایک ہیرا نکلا. اس ہیرے کو جب بازار میں بیچنے گئے اور بیچا تو پوری زندگی ان لوگوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اتنا پیسہ اس کا ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. بھائی دیکھیے آج ہم نے اللہ کے اوپر یقین چھوڑ دیا ہے، ورنہ تھوڑے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ برکتیں دے سکتا ہے، اور بہت زیادہ اگر مال بھی ہے لیکن اگر اس میں برکت نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے. اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. اللہ کے اوپر یہ ہمارا پالنہار تو اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کریں. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرکزوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دل میں بات کرنے کی عادت ڈالیں. یہ عادت ڈالیں کہ اگر کچھ کام ہے، اللہ میاں میرا یہ کام بنا دے.
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب ہونے کا یقین کامل نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے باقیہ ایام ہمیں اپنی طاعت و خوشنودی میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔